السلام علیکم یا بنت رسول اللہ وقلت علیک السلام السلام یا عبد الحسن و یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین اللہم صلی علی محمد و علی محمد وقال یا فاطمہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد انی اشم عندک راحتا طیبات کان راحیات اخی ابن الامی رسول اللہ وقلت قال للكسائي فأقبل وعلى الكسائي فقال السلام عليك يا رسول الله أذن لي أكون معكم تحت الكسائي قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيتك خليفاتك وصاحب لي ولا عذر قد أزل لقد بدل علي تحت الكسائي ثم أتيت نحو الكسائي قلت السلام عليك يا عبد الله رسول الله أذن لي أكون معكم تحت الكسائي ولما اقتقمت جميع تحت الكسائي أخذ يا رسول الله بترن في الكسائي ومع بجحده اليمن بين إلى السماء وقال اللهم إن الله لا على جبيني وغزتي وحمد الله لحمته لحم قدمته نبي يليول المعني ويوهن الموت يحزنوني وما يحزنون وأنا عرب لمن عربنا وسلم لمن صلح المنوس بعضهم لمن حاده ومحبون لئن أحبت إنهم إني معكم إنكم فجعلنا صلواتك وبركاته ورحمة الله ومغفرته ورزمان عليه وصحابه العنه رجسا وتطهيرهم تطهيرا وقال عز وجل يا ملائكته يا سكان المواتي إني خلقت السماء مبنية ولا الأرض مدية ولا قمر منية ولا شمس مزية ولا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا مع محبة هؤلاء الخمسة الذين هم مستحيل الكساء قالوا الأمين جبر العيل يا ربي ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل البيت النبوة محمد رسول الله هم فاطمة زهراء عبوة وأبو هريرة وقال يا جبريل يا رب الأطعن في أن أحبط إلى الأرض يقول معكم سعدي حسن فقال له نعم قد أزيد لكم فتبعت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي على يرئك والسلام عليك يا رسول زدوا بالتحيات الكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني معكم خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية والقمر منير ولا شمس مزيعا ولا فلك يصدر ولا بحر يجري ولكم فلك يجري إلا ليجريكم مع حبتاتكم وقد أذن بلا عن دخل معكم فلا تازانوا لي يا رسول الله فقال رسول الله عليكم السلام يا أمين الله وهي الله إنه نعم قد خاكت ذلك قد فدخل جبرائيل معكم تحت الكساء وقال لي بأن الله قد وهي إليكم يكون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا نمازوں میں علی آ جائے تو کہتے ہیں باطل ہے علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں لیکن کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں لیکن کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے
وفا جو ہے یہ پیغمبر سے کر گئے ہوتے، علی کو مولا کہہ کے سدھر گئے ہوتے، نہ در بطول جلتی نہ ہوتا یہ کربلا، کاش یہ لانتی بچپن میں ہی مر گئے ہوتے۔ علی اکبر کی منقبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، جس نے آذان میں بھی نام اس کا جور کرے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ علی اکبر کی منقبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، جس نے آذان میں بھی نام اس کا جور کرے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ علی اکبر کے جسم میں کیونکہ نور پروردگار بستا ہے، جس نے بازار مصر لوٹا ہے، اس کے وہ نقش پا سے سستا ہے۔ علی اکبر کو منقبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، جس نے آذان میں بھی نام اس کا جور کرے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ صلوات پڑھتی عصمتوں کے فلک سجانے کو پاک لیلا کا چاند نکلا ہے، عصمتوں کے فلک سجانے کو پاک لیلا کا چاند نکلا ہے۔ شمسی کو میں نے تول کر دیکھا، اس کے طلبوں سے ماد نکلا ہے، اس کے طلبوں سے ماد نکلا ہے۔ چاند ہوتے ہیں اس جگہ روشن جس جگہ پر یہ پاؤں رکھتا ہے، چاند ہوتے ہیں اس جگہ روشن جس جگہ پر یہ پاؤں رکھتا ہے۔ چاندنی اس کی مسکراہٹ ہے، دوب اکبر کے تن کا صدقہ ہے۔ علی اکبر کی منقبت کرنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، جس نے آذان میں بھی نام اس کا جور کرے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ صلوات پڑھتے جی۔ میں بتاتا چلوں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مولا علی کی بک اٹھایا، انہوں نے خود آسمان کی طرف دیکھ کے بات کیا کی، فخر یوسف مجھے عطا کر کے ایک زمانہ ملا دیا مجھ کو، فخر یوسف مجھے عطا کر کے ایک زمانہ ملا دیا مجھ کو، علی اکبر کو سونپ کر مجھ کو میرا نانا ملا دیا مجھ کو، میرا نانا ملا دیا مجھ کو، جیسے نانا کی مہجبین میں تا نور ماتے سے وہ نکلتا ہے، مجھ کو نانا کی یاد آتی ہے، جیسے یہ کروٹیں بدلتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ ایک ایڈوائس دینا چاہوں گا، ہر گھر کو مجلس حسین سے ضرور سجانا، ہر گھر کو مجلس حسین سے ضرور سجانا۔ میری ماؤں بہنوں سے التجا ہے، اپنے ہر آنے والے ماتمی کو نمازی ضرور بنانا۔ اللہم صلی علی محمد۔ علیہ السلام۔
مولا کائنات کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہر سمت دھوم جس کے تصوف کی مچی ہے، ہر سمت دھوم جس کے تصوف کی مچی ہے، وہ ذات جس سے ڈور ولایت کی چلی ہے، وہ ذات جس سے ڈور ولایت کی چلی ہے، ہو کر سوار دوش نبوت پہ یہ جو بولے، میری جبیں عرش الہی سے لگی ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے باب ہیں، یہ قول فسانہ نہیں فرمان نبی ہے۔ داماد نبی شیر خدا فاتح خیبر، یہ شان صحابہ میں فقط جس کو ملی ہے۔ صحابہ میں جس کے واسطے سورج پلٹ گیا، تاریخ میں ایسا نہ کوئی اور کہیں ہے۔ جبرائیل بھی نہ آئے اجازت لیے بغیر، ہے کون جس کے گھر کی شان اتنی بڑی ہے۔ جس کے ہیں نبی مولا، علی اس کے ہیں مولا، گلزار فقط جس کو سعادت یہ ملی ہے۔ ہر سیم دھوم جس کی تصوف کی مچی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں درخواست کروں گا جناب زین صاحب سے وہ تشریف لائیں، اپنا کلام پیش کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد ہمارے حیدری۔ کچھ شعر ہمارا کہ کردار میری بہنوں کا زینب سے جا ملے، کردار میری بہنوں کا زینب سے جا ملے، علم و ادب کے ساتھ سروں پر ردا ملے۔ اور پہلے تم قاتل زہرا پہ تبرہ کرنا، بعد میں پانی کو ہونٹوں سے لگانا اپنے۔ اور رات کل کی تاریخ 6 دسمبر تھی، جس دن بابری مسجد ارلی 90s میں شہید بھی تھی، اس کی یاد میں کہ خوب اس راز سے واقف ہے زمانے والے، خوب اس راز سے واقف ہے زمانے والے، خود ہی مٹ جاتے ہیں اس گھر کو مٹانے والے۔ اور ڈہ گئے خانہ معبود کو ڈھانے والے، یاد رکھیں اسے مسجد کو گرانے والے۔ توڑ سکتے ہیں مسجد، توڑ تو سکتے ہیں مسجد کو وہ آسانی سے، چھین سکتے نہیں سجدے میری پیشانی سے۔ اور ایک اور کہ ایک ایک ذی حیات کو دہشت ہے آگ سے، ایک ایک ذی حیات کو دہشت ہے آگ سے، یہاں تک کہ ناریوں کو بھی نفرت ہے آگ سے۔ لیکن مجھے محبت و الفت ہے آگ سے، وابستہ میرے دل کی ایک حسرت ہے آگ سے۔ اور ایک عمر کی لگی سر محشر بجھائے گی، ایک عمر کی لگی سر محشر بجھائے گی، اور جلتے ہیں جو علی سے یہ ان کو جلائے گی۔ اور بی بی زہرا کی شان ہے چند اشعار کہ مصرع دیا گیا تھا کہ علم درکار ہے زہرا تیری مدحت کے لیے، کہ مرتبہ یہ ہے تیرا بی بی مشیت کے لیے، خلق احمد کو کیا ہے تیری خلقت کے لیے۔ میں نے جب سورہ کوثر کو پڑھا تب جانا، فاطمہ کتنی ضروری ہے رسالت کے لیے۔ اور فرض انصاف ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اور قرآن ہے زہرا کی تلاوت کے لیے۔ اور آدمی کیا ہے ملک آئے تو جھولی بھر دیں، بی بھی مشہور ہے فاقوں میں سخاوت کے لیے۔ تن پہ سر ہونا ضروری تو نہیں ہے وائز، سر پہ تن پہ سر ہونا ضروری تو نہیں ہے وائز، عشق رب چاہیے نیزے پہ تلاوت کے لیے۔ اور عشق حیدر ہی میں مر جانا شہادت ہے تقی، عشق حیدر میں ہی مر جانا شہادت ہے تقی۔ سر کٹے یہ تو ضروری نہیں، سر کٹے کیا یہ ضروری ہے شہادت کے لیے، اور عشق حیدر میں ہی مر جانا شہادت ہے تقی۔ نعرہ سلوات۔
اگر کوئی اصغر صاحب سے پہلے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو بتائیں. میں آخر میں بلا رہا ہوں اصغر حسین، استاد اصغر حسین صاحب کو تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے ہیں چاند، اے چاند جلوہ گر ہے قاسم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے. اے چاند، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے. اے چاند کربلا کے. صلوات. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے کہ انبیاء بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. جبی پہ فقر سے رومال سیدہ
سے رومال سیدہ باندھے، امام والوں میں ہرمز کرا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، یوں نقش پا تیرے در چھپا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، اے حر نہ گھبرا یہ کربو بالا کی بستی ہے، اے حر نہ گھبرا یہ کربو بالا کی بستی ہے، اے حر نہ گھبرا یہ کربو بالا کی بستی ہے، یہاں پہ فیصلے آلے آبا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، کہ گھر سکون سے لے آزا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، کہا جل سے تکلم نے انتظار کرو، کہا جل سے تکلم نے انتظار کرو، کہا جل سے تکلم نے انتظار کرو، ثنائے فاطمہ زہرا سنا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا کو دعوت دوں، آپ سب سے درخواست ہے کہ جنہوں نے منتھلی ڈونیشن ابھی تک نہیں دی ہے، اکتوبر نومبر اب دسمبر بھی آ گیا، 3 مہینے کے ڈیو ہو گئے، وہ برائے مہربانی دے دیں، اور جن کے نومبر دسمبر کے بھی رہ گئے وہ بھی برائے مہربانی دے دیں۔ اب میں درخواست کروں گا جناب
آیت اللہ علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب سے تشریف لائیں اور ممبر افروز ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نعرے حیدری بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرے حیدری اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے بانیان مجلس جناب رفعت مرزا صاحب، سہیل مرزا، سلیم مرزا، مرزا فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور سید عباس علی شاہ رضوی فیملی کے یہ حال ہی میں 3 وفات ہونے والے اور جمیع مرحومین اور ہم سب کے آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب سورة المبارکۃ الفاتحہ والاخلاص ومجلس السنویۃ الاستشہاد سیدۃ نساء العالمین والذکر والتجمع والنذر بتوسط سیدۃ نساء العالمین وسائر المعصومین الى ارواح المنظورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم على احوالہم واحشرہم مع النبی وآہل بیتہ الطیبین، اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة المباركة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله محمد قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات شب استشہاد سیدات نساء العالمین خاتون محشر خاتون قیامت بضعت رسول خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگرچہ ویک نائٹ ہے مگر کچھ ایسی مخصوص مجالس ہیں کہ جن کو انہی ایام اور لیالی میں انہی ڈیٹس پر کرنا چاہیے. خاص طور پہ اتنی بڑی یہ مجلس ہے، شب شہادت ہے. آج یہ 12 اور 13 کی درمیانی رات. آج کی میں تقریر جو تقریباً آدھا گھنٹہ ہوگی، میں جس عنوان کو آج منتخب کر رہا ہوں وہ آیہ تطہیر، مکمل آیہ تطہیر کی تجزیہ و ترکیب انالیسس کر کے آج میں مقام سیدہ کو آیہ تطہیر سے بیان کرنا چاہتا ہوں. عموماً آپ نے جو اقتباس سن رکھا ہے وہ پوری آیہ تطہیر نہیں ہے. اکثر ہم یہی سمجھتے تھے بچپن سے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیہ تطہیر. اگر آپ سورہ مبارکہ احزاب میں جا کر ملاحظہ فرمائیں تو آیت اس سے قبل ہے، یہ تو ٹکڑا، اور اس کے بعد والی بھی جو آیت ہے 33 اور 34، ان دونوں آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تب جا کے در اصل مفہوم سمجھ میں آئے گا. آیت تطہیر کا مصادیق تطہیر جو سمجھ میں آئیں گے وہ دونوں آیتوں کے پڑھنے کے بعد، اور پھر آیات بیان کریں گے رجس کی. دیکھیے پورے قرآن میں اہل بیت کا ذکر 3 مرتبہ ہے. ایک تو یہی جس کو آج ہم سرنامہ کلام کے طور پر پیش کر رہے ہیں. دوسری جگہ
رحمت اللہ علیکم، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو. اور تیسری جگہ هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ وہم لہ ناصحون، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دائیوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا تو خواہر موسیٰ وہاں کھڑی تھی جسے ماں نے بھیجا تھا. وہ فرمانے لگی اے فرعونیوں، یہ جو کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا یہ بچہ، حل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ وہم لہ ناصحون، میں تمہیں اہل بیت کی نشاندہی کروں کہ جو اس کے کفیل بھی ہوں، اس کے ویل وشر بھی ہوں جہاں سے یہ دودھ پیے گا. پتہ چلا اہل بیت کھانے والے نہیں ہوتے، کھلانے پلانے والے. ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ جہاں سے نبی پیے یا کھائیں وہ امت نہیں ہوتی، وہ اہل بیت ہوتے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں واضح ہو گیا، حضرت موسیٰ کے عہد طفولیت میں یہ بات واضح ہو گئی. دوسری بات، وہ بھی نبی کی سابقہ انبیاء، ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں. ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، رحمت اللہ علیہم ہونا بھی انہی کا کام ہے جو یا اہل بیت ہو یا اہل بیت والے ہو. برکتیں بھی ادھر سے ملے گی جو یا اہل بیت ہو یا نبی کے اہل بیت والے. یہ تین آیتیں اقتباس اپنے ذہن میں رکھیں. اب آ جائیے، یہ پورے قرآن مجید میں 3 مرتبہ لفظ اہل بیت ہے، چوتھی مرتبہ کوئی نہیں. یہ جو آیت ہے اب اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں، اپنے حجروں میں، بیت بیسیکلی کہتے ہیں حجرے کو، گھر کو، جو خاص ہو اسے کہتے ہیں بیت، جو عام ہو اسے کہتے ہیں دار. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ جو خود خانہ کعبہ ہے اس کو بھی بیت کہا ہے، دار نہیں کہا. بیت بیتوتا سے ہے، جہاں کوئی رات گزارے اسے کہتے ہیں بیت. دار دور سے ہے، جہاں عام آ سکے وہ دار ہے، جہاں خاص ہو وہ بیت ہے. ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا. اب دیکھ لیں، کچھ اہل حرم ہے، کچھ اہل بیت ہے. حرم وہ ہے، خود کعبے میں جائیں آپ، حرم وہ ہے کہ جو چادر سے غلاف سے ادھر ہے وہ حرم ہے، اور جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ جو چادر یمانی کے نیچے ہے یہ اہل بیت ہے، باقی سارے کے سارے اہل حرم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ ذہن میں آپ رکھ لیں. تو وقرن فی بیوتکن، بیت کی جمع ہے بیوت. حضور کے حجرے تھے، 10 حجرے تھے. حضور نے اپنے بیت الشرف میں 10 حجرے بنائے تھے، ہر ایک کا الگ الگ حجرہ تھا. اللہ فرما رہا ہے سورہ مبارکہ احزاب میں، آیت تطہیر میں فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم حجروں میں ٹھہری رہو. کرنا ٹھہری رہو،
نکلو نہیں، باہر نہ نکلو، تم حجروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کے زمانے کے بناؤ سنگھار نہ کرو. نبی کی بیوی کا اسٹیٹس الگ ہے، امتی کی بیوی اور ہے، نبی کی بیوی اور. امتی کی بیوی نکل جائے کسی بھی سواری پر تو اعتراض نہیں ہے، نبی کی بیوی کو نہیں چاہیے کہ وہ جمل پہ آئے یا ناقہ پہ آئے. یہ نبی کی بیوی کو تو حکم ہے، نکلنا ہی نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ جو بناؤ سنگھار ہوتے تھے زمانہ جاہلیت کے، وہ نہیں کرنے، وہ نبی کی بیویوں نے نہیں کرنے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے نبی کی بیوی ہو، نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی بھی اطاعت کرتی رہو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتی رہو. اب ذرا حکم دیکھیں. حکم نمبر 1 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، حجروں میں ٹھہری رہو. حکم نمبر 2 یہ نہی کی صورت میں ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بناؤ سنگھار زمانے جاہلیت کے نہ کرو. اس کے بعد حکم نمبر 3 وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو. اور چوتھا حکم وَآتِينَ الزَّكَاةَ. پانچواں حکم وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہو. یہ 5 احکام کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. یہ انما ایک لاک ہے، یہ حصر ہے، یہ قفل ہے. یہ اس جگہ آتا ہے کہ جہاں غیر کو آنے نہ دیا جائے، اپنے کو جانے نہ دیا جائے. یہ انما وہاں آتا ہے. یہ انما دلیل ہے، پہلے 5 حکم اوروں کے لیے ہے، یہ حکم اور کے لیے. دیکھیں وہاں جو ضمائر بارز یا مستتر آ رہی ہیں وہ جمع کی ہیں، جمع مؤنث کی ہے. جہاں آفٹنلی فیمیل ہوں، عربی کا قانون ہے، یا ساری فیمیل ہوں تو وہاں ضمیر آئے گی فیمیل کی. جہاں مذکر ہوں سارے، میل کی آئے گی جمع کی. اور جہاں مذکر زیادہ ہوں اور مؤنث کم ہوں، میل زیادہ فیمیل کم، وہاں پر بھی مذکر کی ضمیر آئے گی. اگر اس انما یرید اللہ کا مصداق نبی کی ازواج ہوتی تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم نہیں آنا تھا، عنکن آنا تھا. یہ جو جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ نہ رکھ کے اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ رکھا، یہی دلیل ہے. وہ 5 احکام اوروں کے لیے ہے، طہارت کا حکم ان 5 کے لیے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا، یہ تو گرامیٹیکلی بھی ثابت ہو گیا. یہ تو عربی کی گرامر سے، اس میں کوئی روایت وغیرہ نہیں ہم نے لینی. یہ تو گرامر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اگر یہ آئے تطہیر کی طہارت کا حکم بھی ان کے لیے ہوتا تو انما نہ آتی، اور انما کے بعد ضمیر جامع کی نہ آتی، پلورل کی، پلورل میل کی، بلکہ پلورل فیمیل کی آتی. یہاں پر بھی لیذھب عنکن الرجس ویطہرکم تطہیرا نہ ہوتا، ویطہرکن تطہیرا ہوتا. یہ 2 ضمیریں رکھ کے میل کی ثابت کر دیا کہ یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جن میں میل زیادہ ہے، فیمیل 1 ہے، خاتون 1 ہے، مرد 4. تو یہ گرامیٹیکلی بھی ثابت ہو گیا. وہ 5 ضمیریں اور یہ 2 ہو گئی، کل 7. اب آگے دیکھیے
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ دیکھیے عجیب ہے یہ کہ اس طریقے سے اگر آپ سمجھیں وَاذْكُرْنَ، اگلی آیت جو 34ویں شروع ہو رہی ہے وہ پھر جمع مؤنث کی ضمیر ہے۔ وَاذْكُرْنَ، تم خواتین یاد رکھو، کس کو؟ ما یتلا فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں، وہی جمع مؤنث کی ضمیر آ رہی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، 5 وہاں ضمیریں آئی تھی جمع مؤنث کی، اور یہاں پر 2 ضمیریں آ گئیں جمع مؤنث کی، بیچ میں 2 ضمیریں آئیں جمع مذکر کی۔ یہی دلیل ہے پہلے 5 حکم بھی نبی کی بیویوں کے لیے ہے، وَاذْكُرْنَ کا حکم بھی کہ یاد کرو، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا تھا اللہ کی آیتوں میں سے اور حکمت کی باتوں میں سے۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ ان 5 ضمیروں نے، ان 2 ضمیروں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ 7 ضمیریں جمع مؤنث کی ہیں۔ یہ حکم 6 کے 6 حکم ان ازواج کے لیے ہیں، اور وہ 2 ضمیریں جمع مذکر کے لیے ہیں۔ وہ طہارت کے حکم، اذہاب رجس کا حکم اور پاک رکھنے کا حکم، پنجتن پاک۔ اب آپ حضرات نے، خواتین نے اندازہ لگا لیا آج کے اگر پوری آیتیں پڑھیں اور گرامیٹیکلی سوچیں، کوئی روایت نہیں، کوئی درایت نہیں کہ ضعیف ہے یا ضعیف نہیں ہے، شیعہ کی ہے سنی کی، جو گرامر ہے وہ شیعہ سنی سب کی ایک ہوتی ہے۔ گرامر نے مسئلہ حل کر دیا کہ اذہاب رجس کا دور ہونا اور طہارت کا ہونا یہ ان کے لیے ہے۔ اچھا یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، حضور اس سے مستثنا، وہ تو ہم ویسے علی سبیل تغلیب ہم کہہ دیتے ہیں پنجتن پاک، بیسیکلی یہ 4 ہیں جن کے لیے یہ حکم ہے، اس لیے کہ ڈیمانڈ تو یہی تھی وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، بار الہا ان سے رجس کو دور رکھ۔ ڈیمانڈ تو یہی، ڈیمانڈ کرنے والے ہیں حضور، سپلائی دینے والا ہے اللہ، جن کے لیے ڈیمانڈ ہے وہ ہے علی و بطول و حسنین۔ تو دراصل قم کی جو ضمیر ہے علی و بطول و حسنین 4 کی طرف پلٹ رہی ہے کہ ان 4 سے رجس کو دور رکھا ہے، ان 4 کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق۔ اچھا اب ذرا آ جائیے، پورے قرآن مجید میں یہ تو عرض کر دیا کہ 3 مرتبہ اہل بیت کا ذکر ہے، یہ بھی سن لیں 10 مرتبہ رجس کا ذکر ہے۔ یہ 10 نمبریہ یہیں سے نکلا، رجس 10 نمبریہ، 10 نمبر ہیں رجس کے۔ بعض اوقات عدد اچھا بھی ہوتا ہے، اللہ رسول مولا کائنات، اللہ رسول ماں، کلمے بھی ہمارے 3 ہیں، وہ عدد اچھا بھی ہے، بعض اوقات ایک عدد بہت اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ خیر یہ ذرا آپ سن لیجئے کہ رجس کیا ہے، تاکہ آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کس کس سے آل محمد کو دور رکھا ہے، کس کس شے سے، معیار تطہیر واضح ہو جائے، معیار طہارت واضح ہو جائے۔ اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کو کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ طاہر نہیں رکھا ازواج، ہم ازواج کا احترام کرتے ہیں، ازواج ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نبی اگر کسی زوجہ کو ڈائیورس کر دیں یا جو نبی کی وڈو ہے، امتی کو حق نہیں ہے اس سے نکاح کرنے کا، اس لیے کہ یہ ماں بن جاتی ہے،
اسٹیٹس دیکھیں آپ کیا اسٹیٹس ہے یہ شیعہ مذہب کا، یہ عقیدہ۔ الحمدللہ ہم ان لوگوں کے اس لیے تو مخالف ہیں کہ جو نظریں رکھے ہوئے تھے کہ یہ کب مرتے ہیں تاکہ ہم شادیاں کریں۔ ہمارے شیعہ مذہب میں نبی کی بیوہ یا مطلقہ سے امتی شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ امت کی مائیں، ٹھیک ہے، مائیں ضرور ہیں، آیا وہ ایسی ہی طیب و طاہر ہیں جیسی بی بی فاطمہ ہیں؟ اصحاب بڑے نیک ہیں، کیا وہ ایسے ہی طیب و طاہر ہیں جیسے مولا علی ہیں؟ دیگر اصحاب کی اولادیں بڑی نیک ہیں، کیا وہ حسن و حسین کی طرح طیب و طاہر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہی تو دلیل ہے، انما بتا رہا ہے 4 کا حکم اور ہے، ازواج کا حکم اور ہے، ساری امت ایک طرف ہے، یہ 4 ایک طرف ہے۔ امت کا سٹیٹس اور ہے، ان 4 کا سٹیٹس اور ہے، اہل بیت کا سٹیٹس اور ہے، امت و ازواج و اصحاب کا سٹیٹس اور ہے۔ تھیوری یہ بتاؤں، جب سارے دروازے بند کر دیے تو کن کا دروازہ بند نہیں کیا؟ جن کا دروازہ بند نہیں کیا وہی مصادیق طہارت بھی ہیں، انہی سے رجس دور بھی ہے۔ مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے، مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے، جس میں مورا غازی کو ان کی وفا کا سلام لکھیں گے۔ کاش ہمیں مل جائے آسمان کی حکومت، یا علی تاروں کی جگہ تیرا نام لکھیں گے۔ اب آئیے ذرا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ۔ اے میرے حبیب، کچھ لوگ وہ ہیں جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے تھے، اور آپ انہیں جب کہتے ہیں کہ کیوں بھاگے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ درگزر کر لیں، تو اے میرے حبیب چھوڑ دیں انہیں، اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ رجس ہے۔ لیجئے اب پتہ چل گیا رجس کسے کہتے ہیں؟ جو تبوک سے بھاگ آئے اسے کہتے ہیں رجس۔ اب یہ ڈبل اسٹینڈرڈ بندوں کے ہوتے ہیں، اللہ کے تو ہو نہیں سکتے، نبی و امام کے تو ہو نہیں سکتے، کہ جو تبوک سے بھاگے وہ تو رجس ہو، اور جو احد سے بھاگے وہ اہل بیت ہو جائے۔ تو بات طے ہوگی نا، ایک اسکیل آ گیا، پیمانہ آ گیا، ایک اسٹینڈرڈ آ گیا کہ جو حضور کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ آئے وہ رجس ہے، اور آل محمد کو اللہ نے رجس سے دور رکھا ہے۔ اب کوئی فراری اگر انہیں نہ مانے تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ جب اللہ ہی نے دور رکھا ہے تو قریب کیسے آئے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شراب ہے رجس، جوا ہے رجس، ہر قسم کی بت پرستی ہے رجس۔ لیجئے فہرست بڑھ رہی ہے آگے، شراب رجس ہو گئی، تو کوئی شراب خار اگر آل محمد کو نہ مانے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ رجس ان سے دور ہے۔ غور کریں نا ذرا، اللہ فرما رہا ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب رجس ہے، جوا رجس ہے۔ کوئی جواری آل محمد کو نہ مانے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جواری علی کو مانے تو علی کی توہین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انصاب و ازلام، ہر قسم کے جو بت ہیں، وہ تختیوں والے ہوں، ٹنگے ہوئے ہوں، حلوے والے ہوں، سارے کے ساری بت پرستی رجس ہے۔ تو جب بت پرستی رجس ہے تو بت پرست اگر علی کو نہ مانے، فاطمہ کو نہ مانے، حسنین کو نہ مانے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ یہ تو نیچرلی اسے ماننا ہی نہیں چاہیے، بلکہ جو نہیں مانے گا وہی بت پرست بنتا جائے گا، وہی شراب خار بنتا جائے گا۔
وہی فراری بنتا جائے. بلند ترین اللهم صل على وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ جن کے دلوں میں نفاق ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. عجیب شان سے قرآن کہہ رہا ہے جو منافق ہے نا، منافق اللہ ان کے رجس میں اضافہ کرتا رہتا ہے. نفاق خود رجس ہے. اب کیسے پہچانے کہ کوئی منافق ہے یا نہیں؟ جو ان چار سے دور ہوتا جائے گا وہ رجس بھی بنتا جائے گا، منافق بھی بنتا جائے گا. یہ بھی اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ قل میں نہیں کھاتا ہوں جس پر، یہ آیت ہے قرآن کی، حضور نے بھی فرمایا اور یہ آیت بھی ہے، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر او فسقا اہل لغیر اللہ بہ. میں وہ چیز نہیں کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. کیوں؟ یہ رجس ہے. رجس کیا ہے؟ کہا خنزیر رجس ہے، خون رجس ہے، میتہ مردار رجس ہے، فسق جس پر اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو یہ رجس ہے. لیجئے فہرست اور آگے بڑھ گئے، پتہ چل گیا کہ خنزیر ہے رجس، خون ہے نجس اور خون ہے رجس. یہ غلط فہمی نہ ہو، یہ بعض سوشل میڈیا پہ غلط باتیں بھی بعض لوگ ان پڑھ کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. معصوم کا جو خون ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. یہ غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے. معصوم کا خون پاک ہے، بلکہ شہید جو معصوم کے نام پہ شہید ہوتا ہے، جب اس کا حکم ہے کہ اسی خون کے ساتھ دفناؤ تو خود معصوم کا طہارت کا کیا؟ خیر، تو یہ دیکھ لیجئے، بہتا ہوا خون رجس، خنزیر رجس، میتہ مردار رجس، حرام گوشت رجس. اب مسئلہ حل ہو گیا. جو حرام خور ہوگا وہ ان چار کو نہیں مانے گا، جو خنزیر خور ہوگا وہ ان چار کو نہیں مانے گا، جو خون نجس پینے والا ہوگا وہ ان چار کو نہیں مانے گا، جو میتہ خور ہوگا، مردار خور ہوگا، وہ ان چار کو نہیں مانے گا. کیوں کہ یہ سارے رجس ہیں. رجس آل محمد سے. اب منزل بہت قریب ہوگی. قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. ایک رجس کا معنی عذاب ہے، غضب. یہ جو غضب ہے اس کو رجس کہا قرآن نے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. یہ جو بت پرستی ہے اس کو بھی رجس کہا، اور غضب کو بھی رجس کا، عذاب کو. عذاب اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ بھی رجس ہے. ایک بات طے ہو گئی کہ جہاں عذاب ہوگا وہاں اہل بیت نہیں، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں عذاب نہیں. اب سمجھ میں آئی بات پچھلی تقریر کہ ہمیں کیسے یقین ہے کہ ہم پر عذاب نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے جہاں اہل بیت ہے وہاں عذاب نہیں ہوتا، جہاں عذاب ہے وہاں اہل بیت نہیں. لیے منزل بالکل اب قریب ہو گئی اور الحمدللہ ایک نتیجے پہ ہم آج پہنچ گئے. دیکھیں یہ جو باب افعال ہے یہ بھی یاد رکھیں. اذهب یذهب اذهابا لیذهب، یہ باب افعال. باب افعال متعدی یعنی یہ خود زیادتی پہ، اضافے پہ دلیل ہے. مثلا اکرم زیادہ احترام کرنا، باب افعال اضافے کو چاہتا ہے. اور جب باب افعال ان کے ساتھ متعدی ہو، ان کے ساتھ،
تو وہ پھر اور زیادتی پہ اضافے پہ دلیل ہے۔ اذہاب کا معنی دور رکھنا، آن جب آ گیا بہت دور رکھنا۔ اب یہ بہت دور کتنا ہوگا آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ جو قیامت ہے آپ بتائیے قریب ہے یا دور ہے؟ قرآن تو کہتا ہے قریب ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ عصا کا ہے نا، عصا یہ جیسے کل آئی حضور نے کیا فرمایا، انا والقیامت کہاتین، یہ جو دو انگلیاں ہیں قیامت یوں ہے، میں اور قیامت اتنے قریب ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ قیامت قریب ہے، قرآن کی نظر میں قیامت قریب ہے، مگر آنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو اب میں آپ سے کیسے یہ سوال کروں کہ جس کے کارخانے کا قریب اتنا دور ہو، اس کے کارخانے کا بہت دور کتنا دور ہو؟ یعنی قیامت سے بھی دور ہے رجس آل محمد۔ قیامت سے دور کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آ سکتی ہے، رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا، یہ قریب رجس نہیں آ سکتا۔ قیامت آ سکتی ہے، یہ رجس کے قریب نہیں آئیں گے، رجس ان کے قریب نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ بھی وَيُطَهِّرَكُمْ، یہ جو ہے نا باب تفعیل ہے، یہ جو اہل زبان بیٹھے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ خط لکھتے ہیں اپنے بچوں کو، مثلا آپ نے زین صاحب نے خط لکھا عباس سلمہ، یہ باب تفعیل ہے، سلمہ۔ باب تفعیل کس کے لیے آتا ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو بندہ کہے کہ یہ بچہ بیمار تھا اب نہ، بچہ سالم ہے، کہہ رہے سلمہ، جس طرح یہ سالم ہے میرا بیٹا ایسے ہی سالم رہے، یہ بیمار نہ ہو۔ باب تفعیل اس حالت کی کنٹینیوٹی کے لیے آتا ہے، اس کے اپوزٹ کریکٹرسٹک کے لیے نہیں آتا۔ یطہرکم خود بتا رہا ہے ہمیشہ سے یہ پاک ہے، جس طرح پاک ہے ویسے ہی پاک رکھا ہے جتنا پاک رکھنے کا حکم ہے۔ دیکھیں نا، یہ جیسے آپ مثال کے طور پر اپنے بچے کو خط لکھتے ہیں تو سلمہ کا لکھے، مثلا اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اللہ تجھے سلامت رکھے، کرے نہیں، رکھے۔ جو معنی سلمہ کا ہے وہی یطہرہ کا ہے، یہ باب تفعیل ہے کہ جس طرح تم سلامت ہو ایسے ہی تم سدا سلامت رہو۔ یہی دلیل ہے باب تفعیل کا استعمال کر کے اللہ نے واضح فرما دیا کہ اس کا ترجمہ یہ نہ کرنا کہ تمہیں پاک کرے، پاک رکھے۔ کرنے میں اور رکھنے میں فرق یہ ہے، جو کبھی ناپاک ہوں انہیں پاک کیا جاتا ہے، جو ازل سے پاک ہوں انہیں پاک رکھا جاتا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق۔ اب یہ آج آئے تطہیر کو انالیسس جب کیا تو پتہ چلا کہ مرکز طہارت وجود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ آج کی مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں، قربانی دی ہے، ویک نائٹ ہے، جناب رفعت مرزا صاحب کے لیے، سہیل مرزا کے لیے، سلیم مرزا کے لیے اور بیویوں کے لیے، ان کے افراد خانہ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے سہیل کو فرزند بھی عطا فرمائے، اللہ خوشیاں نصیب کرے اس خاندان کو، اور ہمارے بھائی سید عباس علی شاہ صاحب رضوی کی اہلیہ ہماری بہن نگہت سیدہ بنت مہدی علی کو اللہ جوار سیدہ میں جگہ عطا فرمائے، اور ہیرا سید کو بھی جو بنت سید ظفر عباس کو بھی اللہ تعالیٰ جوار سیدہ میں جگہ دے، اور محمد اشعر رضوی کو بھی اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے جوار میں، حضرت قاسم علیہ السلام کے جوار میں، حضرت اکبر علیہ السلام کے جوار میں
جگہ عطا فرمائے، رضوی فیملی کو اس مصیبت کو برداشت کرنے کی اللہ ہمت دے، صبر دے، طاقت دے، اور تمام جو میرے بھائی بہن حضور خود تمام آج ماشاءاللہ دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ بیماروں کو شفایاب فرمائے، جناب وقار نقوی صاحب کو بھی اللہ مکمل طور پہ شفایاب فرمائے، عباس شاہ صاحب کو بھی، رفعت مرزا صاحب کو بھی، اسد شاہ کے بیٹے کو بھی، اور ہمارے وقار کی والدہ مائدہ کو بھی اللہ شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، ہمارے استاد اصغر حسین کی اہلیہ کو بھی، اور ہماری جو بہن ہیں باجی ہیں عطیہ زیدی کو بھی اللہ شفاء کلی عطا فرمائے، دیگر بھی ہماری کمیونٹی میں جو علیل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا مرحمت فرمائے، اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ اس مجلس کے انعقاد پر، تشریف آوری پر، بانیان زار محترم کوئی بھی یہاں سے خالی پلٹ کے نہ جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں توفیق اطاعت و بندگی عطا فرمائے، ہمیں اول وقت میں نماز کی توفیق دے، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں با کردار اور با عمل بنائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، کرونا وائرس سمیت ہر دکھ تکلیف رنج و علم سے اللہ ہم سب کو محفوظ اور مصون فرمائے۔ خواتین میں بھی جو بیویاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، القرآن سنٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بس مجلس تمام ہوئی، مسائل میں 4 جملے کہوں گا، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، اور وہ آج کیونکہ شب ہے، آج کی شب آل محمد کے لیے بڑی سخت ہے۔ آج کے شب کے جو واقعات ہیں ان میں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حسن و حسین دونوں بھائی روضہ رسول پر گئے، چھوٹے چھوٹے امامے دونوں صاحبزادوں نے اپنے نانا کی قبر پہ رکھ دیا اور کچھ بیان شروع کیے۔ نانا آپ تو واقف ہیں، آپ کی صاحبزادی کے علاوہ ہم کسی کو ماں نہیں کہتے، نانا ہماری اماں بیمار، اللہ سے شفا دے۔ یہاں تک راوی کہتا ہے کہ اتنی دیر تک بچے رہ گئے کہ عالم رؤیا میں نبی آئے دونوں کے خواب میں اور کہا بچوں گھر چلے جاؤ، اماں چلی گئی۔ یہ بہت بڑی ایک مصیبت کی گھڑی ہے آل محمد کے لیے، یہ شب بڑی، اور اس شب میں کچھ وصیتیں بھی بی بی نے کی تھی مولا علی کو۔ ایک وصیت تو یہ کی تھی کہ جنہوں نے میرا محسن شہید کیا ہے وہ میرے جنازے میں نہ، اور یہ بھی کہا کہ مولا غسلنی وکفنی وحنتنی ودفنی، مولا آپ خود مجھے غسل دیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں واللہ انی غسلتها فی ثیابها لأنها كانت طاہرة مطہرہ، میں نے رسول زادی کے کپڑوں میں غسل دیا اس لیے کہ بی بی پاک تھی۔ اللہ اکبر، یہ رسم شریعت پوری کرنی تھی، اور پھر یہ بھی اس لیے بھی کہا تھا کہ آپ خود غسل دیجئے گا، کفن پہنائیے گا کہ محرم شوہر محرم راز ہوتا ہے۔ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ وہ زخم کچھ اور بیویاں بھی دیکھیں، حتیٰ کہ یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی کے جملے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا تھا دروازے پہ، میں نے پھوٹ پھوٹ کے علی کو زندگی میں پہلی مرتبہ روتے دیکھا۔ میں نے کہا مولا کوئی اور مصیبت نازل ہو گئی، کہا تمہاری آقا زادی کے ایسے بھی زخم تھے جو مجھے بھی نہیں بتائے تھے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ بڑی تکلیف کی گھڑی تھی جب بی بی نے یہ وصیت کی کہ آپ اپنے دست مبارک سے مجھے حنوط کرنا، اعضائے سجدہ پہ کافور ملنا، آپ ہی اپنے دست مبارک سے مجھے کفن پہنانا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ جب کفن ہو چکا بچوں سے کہا مولا نے کہ جا کے وداع آخر کر لو، سارے بچے آئے ہیں،
مگر علی کیا دیکھتے ہیں کہ حسین نظر نہیں آ رہے. آ کے پوچھتے ہیں کہ تمہارا بھائی حسین کہاں ہے بچوں؟ کہتے ہیں وہ کونے میں رو رہا ہے. آیت اللہ قزوینی لکھتے ہیں، صادق قزوینی وہ لکھتے ہیں اس واقعے کو کہ انت فہنت ومدت یداہا وقالت ولدا. ایک مرتبہ رسول زادی کے بیٹے نے کہا بابا آپ تو جانتے ہیں میں عیسیٰ سے کم نہیں، میری ماں مریم سے کم نہیں. مریم نے بندے کفن میں بلایا تھا، جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا بابا. آیت اللہ لکھتے ہیں کہ بی بی کے بندے کفن ٹوٹ گئے. وہ ہاتھ جو 3 مہینے نہ اٹھ سکا تھا، آج حسین کے لیے کفن سے وہ ہاتھ بھی نکل گیا اور کہا آ میرے کربلا کے غریب. حسین ابن علی آئے، اپنی اماں سے وداع آخر کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. اسی اثنا میں حاطف نے آواز دی یا ابا الحسن فرق ابنکا من زوجتک. حسین کو حسین کی ماں کے جنازے سے جدا کر لے، اس لیے کہ قدسیان عرش نے عبادتیں چھوڑ دی ہیں. اس وقت عرش پر گریا ہے، عرش پر فرشتے رو رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پیار سے علی آگے بڑھے، پیار سے جدا کیا. یہی وتیرہ ہے کہ جب کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی ماں یا باپ کے بدن سے لپٹ جائے پیار سے جدا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بچہ یتیم ہوتا ہے. مگر مجھے کربلا میں ایک بچی نظر آ رہی ہے جسے شمر تازیانے مارتا تھا، شمر تماچے مارتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں بی بی پاک کے شکستہ پہلو، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے طفیل میں، ٹوٹے ہوئے پہلو کے طفیل میں، محسن شہید کی شہادت کے طفیل میں، بی بی کی جراحات اور شہادت کے طفیل میں اس مجلس کو مرزا فیملی سے، ہم سب سے، حضار محترم سے شرف قبولیت عطا فرما. اس مجلس کے سوا مرزا فیملی کے مرحومین، رضوی فیملی کے مرحومین اور ہم سب کے آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح تک ایصال فرما. بانیان مجلس حضار محترم کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت عطا فرما. اس مجلس سے ہر مومن و مومنہ کو مرادیں بر لاتے ہوئے واپس پلٹا. قلب مقدس امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشحال فرما. جن رجس کی فہرست کا ذکر کیا گیا، سارے رجس سے ہم سب کو بھی محفوظ و مسون فرما. ہم سب کو عظمت فاطمہ مقام سیدہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جو تعلیمات فاطمیہ ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو بی بی کے قاتل ہیں اور غاصب ہیں حق سیدہ کے، ان سے نفرت کی توفیق نصیب فرما. امت مسلمہ کو بی بی پاک کے مقام کو سمجھنے، صدیقہ قبرا کے صدق و صفا اور طاہرہ عظمیٰ کی طہارت علیہ کو سمجھنے کی توفیق خیر نصیب فرما. امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین.
یا حسین 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 اڈیکا مار گیا سگرانو ویران دیا نانا اڈیکا مار گیا سگرانو ویران دیا نانا اڈیکا مار گیا سگرانو ویران دیا نانا مینو رات نو نیند نہ آوے مینو رات نو نیند نہ آوے میرا کلے آجی گھبراوے ہائے اڈیکا مار گیا سگرانو ویران دیا نانا اڈیکا مار گیا سگرانو ویران دیا نانا علی اکبر باد نانا میرا چین آرام گوا گے علی اکبر باد نانا میرا چین آرام گوا گے منگا روز دعا میں نانا منگا روز دعا میں نانا علی اکبر آگل لاوے ہائے اڈیکا مار گیا سگرانو ویران دیا نانا اڈیکا مار گیا سگرانو ویران دیا نانا عابد نو توک پوایا ننرت بازار روایا عابد نو توک پوایا ننرت بازار روایا درداں دی ماری سگرانو درداں دی ماری سگرانو عباس دی یاد ستاوے ہائے اڈیکا مار گیا سگرانو ویران دیا نانا او مینو رات نو نیند نہ آوے او مینو رات نو نیند نہ آوے میرا کلے آجی گھبراوے ہائے کام مار گیا سگرانو ویران دیا نانا اڈیکا